الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله اللہ تعالی مرحومہ مائی صاحبہ نو جنت وچ اعلی مقام عطا فرمائے قرآن مجید دی ایک آیا مبارکہ میں آپ دے سامنے پڑھن دی سعادت حاصل کیتی ہے آپ اگر توجہ فرماؤ گے تو انشاءاللہ العزیز آپ نو یقیناً سمجھ آئے گی جڑے بیلی چار پائیاں تے بیٹھے نے بیٹھے چار پائیاں تے ہی رہن پر تھوڑی جی توجہ ساڈے ال کر لین تاکہ انہاں نوں بھی دین دی سمجھ آ سکے بہن دا کوئی مسئلہ نہیں جتھے مرضی بیٹھو تھوڑی جی توجہ ہو جائے تاکہ
سارے بیٹھے ہیں کو اللہ دے دین دی گل سمجھ وچ آ جائے گی. گرمی ہے چونکہ تو ضروری نہیں بس سارے بھیڑ پا کی بہن تھوڑا تھوڑا فاصلے تے اپنی اپنی جتھے جگہ ہے اتنے بہ جان تے گل سمجھنا مقصد ہے. گل دھیان نال سمجھ لین گے تو نفع ہوئے گا. بندے دی زندگی جڑی ہے وہ اوسطاً 60-70 سال گنی جاندی ہے. کوئی 10 سال لگا کوئی 5 سال پیچھا. اس زندگی دے پیریڈ وچ کسے وقت بھی اگر بندے نو توبہ دی توفیق مل جائے او دا ٹریک چینج ہو جائے او دا راستہ سیدھا ہو جائے اور او اپنی سابقہ روش نو چھوڑ کے دین حق اور صراط مستقیم تے گامزن ہو جائے تو اے اس بندے واسطے بہت بڑی سعادت ہے. اس نو اللہ نے قرآن وچ بیان کیتا ہے اور فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. جڑا بندہ رب دے سامنے کھلون تو ڈر گیا کہ یار میں اپنے رب کے بھی پیش ہونا ہے, میں قبر وچ بھی جانا ہے, جنوں اے ڈر آ گیا کہ مڑ جانا تے ہے کھلونا تے ہے اور گناہ تو رک گیا اس ڈر تو اللہ فرما دے اس نو میں ایک نہیں 2 جنتاں عطا کر دیا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اور ایک جگہ تے فرمایا خوف زدہ ہویا وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. اور خوف زدہ ہو کہ اپنے نفس نو گناہ کرن تو روک لیا. وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. تو اللہ تعالیٰ اس بندے نو جنت مأویٰ عطا فرمائے گا. کیوں عطا فرمائے گا؟ کہ وہ اللہ تو ڈر کے گناہ کرن تو کھلو گیا رک گیا کہ بھئی میں گناہ نہیں کرتا. اگو ایک صحابی سن ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو ذر غفاری وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وَإِن زِنَا وَإِن سَرَقَ. بندہ باویں زانی تے باویں چور ہوئے, یعنی اگر زانی تے چور توبہ کر لوے کیونکہ یہ بہت بڑے گناہ نے زنا اور چوری. وَإِن زِنَا وَإِن سَرَقَ. وہ باویں زانی تے باویں چور ہوئے. حضور نے فرمایا ہاں جڑا توبہ کر لوے وہ باویں زانی تے باویں چور ہوئے رب پچھلے نہیں ویکھنے اس معاف کر چھڑنا. اور نئے گھر سن لئی دوجی باری مڑ پوچھ دے وَإِن زِنَا وَإِن سَرَقَ یا رسول اللہ. سنیا باویں زانی تے باویں چور ہوئے. فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اللہ توری جنت دینی ہے جیڑا اللہ تو ڈر کے گناہ تو رک گیا. انہاں تریجی واری مڑ پوچھیا وَإِن زِنَا وَإِن سَرَقَ یا رسول اللہ. باویں زانی تے باویں چور ہوئے. تو حضور نے انہاں نہ سمجھان واسطے مثال بیان فرمائی. آپ فرما دیں ہاں انہوں اللہ جنت دیوے گا حتی رغم عنف ابی ذر. کہ ابو ذر اگر تو ایک گل پوچھ دیا اپنی ناک زمین نال بھی رگڑ دے میں تے میں محمد پہ دسنا. اللہ جنہوں توبہ دی توفیق دے دے جو توبہ کر لے تے اللہ پچھلے سارے چھڑ دے دے ابو جنت دے دے. شرط یہ ہے کہ انسان دے دل وچ خوف خدا دا جذبہ پیدا ہو. کیمیائے سعادت دے اندر امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماندے جیڑی آنکھیں
ایک اتھرو بھی اللہ دے ڈر تو آ گیا او آنکھ جہنم دی اگ نو نہیں ویکھے کدی اسی اس چیز تے بھی غور کریے کہ کیا ساڈی اکھ وچ کدی اللہ دے ڈر دا اتھرو آیا ہے کیا ساڈے کدی ہاتھ کمبن بیا گناہ نہ کراں ہاتھ پیچھے کر لا اے ظلم نہ کراں اے زیادتی ہے اور رک جائے بس جڑا رک جائے خالق کی کائنات او دیا گناہاں کو اٹھا دیندا ہے اور معافی عطا فرما دیندا ہے شرط یہ ہے بندے نو کسے ویلے ڈر آ جائے حضور اقدس دا زمانہ ہے اقدس سی جڈے حضور اچھے نے ایڈا حضور دا زمانہ بھی اچھا ہے حضور نے فرمایا خیر قرون کرنی ثم الذین یلونہم میرا زمانہ سارے زمانیاں تو خیر والا ہے جی میں حضور سردار نے اے میں حضور دے جس وقت دی حضور نہ نسبت ہے او وقت سارے اوقات تو افضل ہے اے میں نہیں حضور خود فرما دیں خیر قرون کرنی سارے زمانے تو بہترین زمانہ میرا زمانہ خیر قرون کرنی سب تو خیر والا زمانہ میرا زمانہ ہے خیر بڑی فضیلت ہے یہ عربی کا لفظ ہے خیر آسی جس بندے نے دعا دینی ہوئی انہوں نے خیر ہو چلو خیر ہو سی تو حضور جس زمانے نو اپنے نال نسبت دیتی ہے فرمایا خیر و قرون کرنی ساریاں چنگیاں زمانے ہیں جو زیادہ زمانہ چنگا ہوئے جڑا میرا زمانہ ہے حضور نے جدو علم دی گل کی تھی تو علم سارے ہی خیر نے لیکن حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ سارے تو بہترین خیر والا علم قرآن دا علم خیرکم من تعلم القرآن علمہ جڑا آپ قرآن پڑھے اور پڑھوائے قرآن پڑھنا بھی بڑی سعادت ہے لیکن جڑے مدارس دے اندر طلباء پڑھ دینا انہاں نال معاونت کرنی کسے بچے نے قرآن لے دینا کسے بچے نے کھانا دینا کسے بچے نے کپڑا لے دینا کسے بچے دے استاد نو کوئی تنخواہ وچ خدمت کر چھڑنی اے بھی خیر دا باعث ہوندا ہے کہ بندہ قرآن دی تعلیم وچ معاون ہو جائے ماشاءاللہ جنہاں نے امور خیر دے اندر معاونت کی تھی وہ بھی اس کار خیر دے اندر شامل ہو جانا حضور نے فرمایا میرا زمانہ خیر ہے قرآن دی تعلیم خیر ہے حضور نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہی تو اڈے چو خیر ہوئے جیڑا اپنے گھر والے نال چنگا ہے وانا خیرکم لأہلہی اور حضور فرماتے ہیں میں ساریاں تو زیادہ اپنے گھر والے نال زیادہ پیار کرنا اور اچھا سلوک کرنے اے نہیں بڑیرے اجترائے گھنٹے بندہ تاش ہاس کے کھیڑتا رہتے گھر یا بڑے تے لڑائی شروع کر دے نا بندہ وہ افضل ہے جڑا گھر بھی جائے تے اپنے بچیاں نال محبت کرے ایک خیر نال تعلق ہے اس چیز دا میرے آقا سرکار فرما دیں سارے زمانے دیاں نیک عورتاں بڑیاں نیک نے لیکن فرمایا فاطمہ تو خیر النساء اہل الجنہ فاطمہ اہل جنت دیاں عورتاں جو سب تو زیادہ خیر والی یعنی آپ خیر نو اس انداز نال سمجھ سکتے ہو
کہ حضور نے فرمایا میرا زمانہ خیر والا زمانہ ہے. اس زمانے وچ حضور دے زمانہ ہے ظاہری وچ، ویسے تو ہن بھی حضور دے ہی زمانہ ہے. خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، سارے زمانے ہی حضور دے نے. ایک بندہ حضور دی خدمت میں جائے، حضور دے صحابی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے. حضرت بریدہ اسلمی اے او شخصیت نے جنہاں نو اسلام وچ سب تو پہلے حضور نے علم عطا فرمایا سی. اپنا سفر ہجرت دے دوران حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ آپ حدیث تے راوی نے مسلم شریف حدیث ہے ان بریدہ قال جاء مائز بن مالک الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ طہرنی. حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ اس حضور دی خدمت وچ بیٹھے آئے جو ایک انصاری مائز بن مالک حضور کو لائے اور آ کے عرض کیتی سنیا من پاک کرو. اس دا مطلب سمجھو نا، مٹھائی دا مطلب ہے بس انہاں بندیاں دا عقیدہ ہاں اللہ دا نبی پاک کردا ہے. او تاں ہی تے حضور کو لائے سن نا کہ طہرنی. حضور نے دیکھیا تکیا تے حضور نظر اٹھان تے گلاں ساریاں سمجھ جاندے. اب نے گل ساری سمجھ لئی تو فرمایا وہی حق. اے عربی وچ کسے بندے جھڑکنا ہوئے نا، جھڑکنا ہوئے زجر و توبیخ کرنی ہوئے آکھنا ہوئے بھاجا تو عربی وچ آندے وہی حق. تو عربی وچ کہندے نے وہی حق. حضور فرماندے نے وہی حق ارجع فاستغفر اللہ وتوب الیہ. جا لوٹ جا اور رب کو معافی مانگ، رب کو توبہ کر، توبہ رب کو کر. ہن حضور دا فرمانا بندے مننا تے آ نا اٹھ بیٹھے. فرجع غیر بعید، اگر زیادہ دور کوئی نہیں گئے مڑ پیچھے آ گئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ طہرنی، کملی والے مینوں پاک فرما. واہ محبوب سونیا میں تیرے پاک وجود تو قربان جاواں. بندیاں دے عقیدے آئے مصطفیٰ دے بوئے تے پڑ جائیے تے پاک ہو جائیے. سونیا مینوں پاک فرماؤ. ہن بھی اج ہی آندے عمرے تے جان، حضور دے روزے تے جان تے آندے جی ایک باری پاک ہو آئے. یہ گل ٹھیک ہے. حضور دی حدیث ہے من حج ولم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ. حضور فرماندے نے جڑا بندہ حج کرے تے صحیح حج کرے وہ پیچھا پلٹ دا انج ہوندا ہے جویں ماں دے پیٹ وچ ہن پیدا ہویا ہے اون دے اوتے گناہ ہوندا ہی کوئی. رجع کیوم ولدتہ امہ. تو حضور کولوں تے ہو آویے تے ستھریا ہو جائیدا جی. سونے آؤ جے سمجھ آئی ہوئے تے گل دی تے پھر ہی ونڈ ہونی. حضور کولوں ہو آویے تے پاک ہو جائیدا ہے. ہو آویے تے جڑے گئے نے تے آئے ہی کوئی نہیں. میری گل دا مطلب نہیں سمجھے. با روزے اتو ہو آویے تے پاک ہو جائیدا ہے. جڑے روزے وچ ستے پے نو کنے ستے ہونے نے. گل تے سمجھن دی ہے نا تے گل منن دی ہے. سونیا مینوں پاک کرو. حضور نے دوجی باری پھر فرمایا ارجع فاستغفر اللہ وتوب الیہ. لوٹ جا اپنے رب کولوں توبہ کر. اٹھ بیٹھے من مننی تے آئی حضور دی. این تھوڑا جا دور گئے تے مڑ آ. سونیا مینوں پاک کرو. تیجی باری حضور نے مڑ فرمایا اللہ کولوں جا کے پاکی مانگ. وہ چوتھی واری اٹھ بیٹھے تے چوتھی واری حضور دی بھی مندے رہن تے گل تو بھی نہیں ہلے. این ہوندے نے منن والے مرید
انہوں نے پتا وہ آندن جاتے میرا حق کے جانا سائیاں دی گل مننی چاہیے تو جاؤنا مڑ بھی اتھے ہی چاہیے اس بوئے تو ہی رب معافی دینی عزیزان دی وقار چوتھی باری پھر آئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی رب ہے جسے نے تمہیں کو ہمتل کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا کسی ویلے میں نے احساس ہو جاندہ ہے گفتگو کردے ہمیں بحث میری گل دی بندیاں سمجھ کوئی نہیں آئی او میں مڑ گل کر چھڑنا پہ چلو انہاں نہیں آئی تے میں نہ آپ نو مزہ آ جاسے انہاں مڑ کسی ہو ری وانڈ نال سمجھا لیں وانڈ نال سمجھانا ہی ہے نا چلو جے دی نہیں آئی تے یہ بھی ان آ گئی ہے چلو ہو جائے انہاں اور وانڈ نال سمجھا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بس سونیا رب تینو ہما تن کرم بنایا ہے تے کرم دی بھیک لین آیا تیرے صدقے آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ تک ساریاں دا کام بنے ہیں سونیا دینی معافی رابی ہے پر صدقے تو اڈے ڈھیڑی اے گالے جے رب سمجھے چاہوے جی حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کل نبی محتاج سرتاج تمام آل سمیت محمد بخشا تے ہون درود سلام حضور دی بارگاہ جانا ہے تے اللہ بھی تو معافی تھائیں جڑی ہے نا کچھ بندے آنے ہیں پر ڈائریکٹ لگے جاؤ تے میں کہا جی ڈائریکٹ بھی جانا صحیح ہے جائز ہے ڈائریکٹ جانا بھی صحیح ہے جاؤ لیکن جڑا حضور دے وسیلے نال جائے ان دی زیادہ منی ویندی ہے اے غلط کرن دیو نا سان بھی جڑا ڈائریکٹ جائے وہ بھی جائے اسی یہ نہیں آندے پر ڈائریکٹ جان والےاں دا اندر داخلہ بند ہے نہیں کھلا ہے جاؤ جنہ ڈائریکٹ جانا ہے وہ جان جنہ نہیں جانا وہ نہ جان اسی سنیاں اسی عقیدہ رکھنیاں کہ اللہ راضی ہوندے تے ہوندہ ہے جوڑی او دی وچ خیر پایا جاندہ ہے جڑا مدینے والے دے وسیلے نال خیر منگدا ہے لکم دینکم ولی دین جندہ جی میں ونڈ بندی ہوں جو منگدا ہے کوئی کسی نال کسی اتے پریشرائز کر کے فورس کر کے بھی اپنا عقیدہ منوانا کوئی کام ہوندہ ہے نا فورس نہ کرو بس دیو کہ اسی اینج مننے ہیں اسی عقیدہ رکھنے ہیں جویں اوس حضور دے دور دے ہستی دا عقیدہ کہ سونیاں گناہ تا میں رب دے ہی کیتا ہے پر تواڈے بوئے تے تاں ہونے ہیں تساں آکھیا تے رب سونے معافی تاں دینی اے گل اے عقیدہ ہے ساڈا عزیزہ ندی وقار چوتھی باری پھر واپس آئے نے مائز بن مالک اللہ اللہ حضور فرمانے نے انہوں نے فرمایا واپس لوٹ جا ترائے باری حضور نے فرمایا جا اللہ تو مانگ یہ دا مطلب ہے اللہ تو مانگنا بھی غلط نہیں حضور جو آن دین اللہ تو مانگ مڑ اللہ تو مانگنا غلط نہیں نہ ہو سکتا کہ حضور جو فرما رہے ہیں اللہ تو مانگے دا مطلب ہے اللہ تو مانگنا بھی جائز ہے پر وہ چوتھی باری موڑ آگیا میں سوڑیا جو تسی آن دیو ہے وہ بھی جائز ہے پر میرا یقین ہے بات واڑے آنے پاس ہو کہ ٹھو کم بڑھ ہون سمجھ آئیے یعنی دو میں رائی غلط نہیں اللہ تو ڈریکٹ منگنا یا نعبد و ایاک نستعین اے ایت تو عمران خان تو یاد کرائی چھڈی ہونی جی اگے باویں ایڈا کوئی نہ پتہ ہن تے جٹاں بھی پتہ ہے بھائی اے ایت بھی ہے صحیح قرآن وچ یا نعبد و ایاک نستعین لیکن بھائی اے ایت پڑھنا ہو رہے تے تے عمل کرنا ہو رہے جدو بندہ قرآن نو اپنے مطلب واسطے پڑھے پر قرآن ہدایت نہیں دیندہ جدو قرآن نو ہدایت دی نیت پڑھے پھر قرآن اللہ دا ہدایت عطا فرماتا قرآن پڑھنے دیا بھی تے بندہ ہوئی ہے
ہر قرآن پڑھنے والا صحیح نہیں ہو سکتا. ہاں یہ بھی میں نہیں، اللہ دا قرآن خود فرماندا ہے. آئیے سنیے اللہ دا قرآن کی فرماندا ہے. اللہ دا قرآن فرماندا ہے یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَيَهْدِي بِهِ کثیرا. کچھ قرآن پڑھنے والے لین تو لتھے ہوتے ان جو قرآن بڑا پڑھتے لیکن قرآن آتا ہے یُضِلُّ بِهِ کثیر. کئی ڈھیر بڑے لوگ گمراہ ہونگے وَيَهْدِي بِهِ کثیرا، لیکن ہدایت پانے والے بھی تھوڑے نہیں، وہ بھی کثیر ہونگے، کثرت نہ لوگ. ونڈے اللہ دے قرآن عزیز من چھری نال بندہ قتل بھی ہو جاندہ ہے، چھری نال گل بھی کٹیا جاندہ ہے، چھری نال گھوڑے دا علاج بھی ہوندہ ہے. تو مردی ہے نا کہ تسی کس پاس سے لے جانا ہے، چھری دا قصور دے نہیں. عزیزہ نے نہیں بکار میرے حضور نے فرمایا کہ میں آیا ہے. حضور چوتھی باری فرما دیں کس تو پاک ہونا چاہنا ہے. فیما اتحروں کا 10 کڑی چیزی جس تو پاک کرا. اللہ اکبر. حضرات دی وقار ایو عقیدہ جڑا قرآن میں دیتا ہے نبی دے دور دے بندیاں تو لے کہ آج تئی لوگاں دا عقیدہ ہے کہ لینا تے رب کو ہی ہوندا ہے پر بوئے حضور دے تے ٹر جائیے اللہ خیر دے چھڑدا ہے. حضور دے زمانے تو لے کہ آج تئی مومنہ دا عقیدہ چلے آؤندہ ہے بدندہ اللہ ہی ہے. لیکن اللہ فرمان دے بلو اللہم ظلموا انفسہم جاؤکا فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ تواب الرحیم. تسی جنسی والی سبحان اللہ کھڑا ہے.
توجہ نہیں کیتی گل شریعت تے عمل کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ بندے ایمان کم ہو گئے. پرابلم یہ ہے سجنا کہ شریعت آندیے ایک نکاح کر نو گزارا پہ ہوندہ تے دو کر لا دو تے نو ہوندہ تے ترائے کر لا تروں تے نو ہوندہ تے چار کر لا نکاح کر لا تقرب الزنا زنا نہ کر. شادیاں زیادہ کرنی چاہیے شادیاں زیادہ کرو تاکہ زنا گھٹ جائے. لیکن ساڑھے معاشرے بچے رواج کوئی نہیں اسوفی یہ بھی چکڑ چھڑیاں بیبیاں علامے دیں دیا نہیں انہاں گھنا کسی بندے نے کڑی تعلیم دیں دے رہن دے ہو بھی ترائے ترائے نکاح کرو. ہاں پھر مائیاں نراض ہو جاندی ہیں تسی انج دے بندیاں نے مسئلے سنیں دے ہو اس واسطے تو سدید ہے انہاں نے تعلیم دیں دے ہو ترائے ترائے نکاح کرو اگلیاں نے سجدہ لے آکے دیں دے کوئی نہیں تو بھی چھترائے لے آکے بھوکیاں مارنی ہیں. میں کہا یہ بھی تو قرآن ہی آندھے نا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا تے جے انصاف نہ ہوندہ ہوئی تو موڑی کو تو ہی رہا. عزیزان بکار حضور سرکار نے فرمایا اس نو رجم کر دے. شادی شدہ آدمی اور غیر شادی شدہ آدمی دی سزا وچ فرق. شادی شدہ آدمی زنا کرے تو دی زندگی دا خاتمہ کر دے کوڑے پتھر مار. شادی شدہ کرے غیر شادی شدہ کرے تو اس نو 100 کوڑے مارے جان بچ جائے تو بچ جائے مر جائے تو مر جائے. کوئی فرق عزیزان من حضور سرکار انہاں دے رجم کرن تو دوسرے یا تیسرے دن انہاں دے گھر آئے. وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہاں دے گھر حضور آیا ہے. میرے حضور گھر تشریف لائے لوگ بیٹھے سن اگے فاتحہ پڑھنا آستے حضور بھی تشریف فرماؤ گے بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا استغفروا لماعز ابن مالک اپنے اس مرنے والے بھائی واسطے دعا پڑھو. میں سیانے ہیں نا بھی آگے بھئی دعا پڑھو یہ حضور دی سنت مسلم شریف حدیث ہے ایویں نہیں اسی پھوڑیاں پائی رکھ دے حضور سرکار دی سنت تیسرے دن دوسرے دن جا کے گھر وچ انہاں دے دعا کر. ویسے 3 دن تو بعد شرن سوگ کرنا ممنوع 3 دن تو بعد شرن سوگ ممنوع ہے لیکن حضور تیسرے دن خود تشریف لائے. فقال استغفروا لماعز ابن مالک حضور نے فرمایا ماعز بن مالک واسطے دعا پڑھو. اللہ اللہ اللہ. جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ دعا پڑھ کے فارغ ہو گئے تو سوال کیتا اے او گل ہے جی واسطے پوری گل سنا کے ان پہلے جملے نال جوڑنے جڑا پہلا بولیا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ دوریاں جنتاں دیندا ہے اللہ انہاں جڑے گناہ کرن لگے ہیں ڈر جا. یہ حدیث حضور نے بیان فرمائی ہے. حضور دی حدیث ہے کہ 3 برا رل کے سفر پہ کر دیا تراوے بیلی ہے دوست ہے اور رل کے سفر پہ کر دیا ہے. بارش شروع ہو گئی یہ حضور دی حدیث ہے. بارش شروع ہوئی تو سامنے غار سی اور تراوے دے اندر داخل ہو گئے اتو پتھر رڑ کے تے غار دا منہ بند انہاں بڑا ٹھل لایا بھائی پرا ہٹے وہ ہٹیا کوئی نہ انہاں ایک بندہ سیانا اس کہ دعا اپنے اپنے نیک عملاں نو اگے رکھ کے اللہ اگے دعا کرو اللہ سونیا ان پرا ہٹا. انہاں جو ایک بندے دعا کی تھی اس نے کی تھی یا اللہ ایک بندہ میرے کو امانت دے طور تے ایک جانور دے گیا سی میں او دی امانت رکھی او جانور ودے رہے سنیا جدو وہ بڑے لمبے عرصے بعد میرے کو آیا تو او دیاں ساریاں بکریاں جتنا بھی جانور سن میں ان واپس کر دیتے آئے میں امانت خیانت نہیں کی تھی. سنے اللہ یہ میرا اے عمل قبول ہی تیا پتھر کو ہٹا
بندے امانت وچ خیانت کرن تو بھی بعد نہیں نہ ہوندے. وہ پرانے زمانے دی گل ہے کہ حکایت لکھی ہوئی ہے بھئی ایک بندہ اپنے بیلی کو من سونے دا رکھ کے سفر تے ٹر گیا بھئی یار میں چلنا تے آدھا حفاظت کر. وہ واپس آیا تو اسا کہا بھائیو میرا سونا دے. اسا کہا یار پہ آتا پر چوہے پہ نہیں تو 100 دا 100 کھا گئے. وہ تیرا من دا من جڑا ہے نا وہ کھا گئے. بندہ سیانا وہ سمجھا برا میرا بے ایمان ہو گیا انہیں دے تو کسے وانڈ نال کھڑنے. اسا کہا چلو بھائی موڑ چوہے من سونے دا کھا گئے اس دے کوئی نہیں. تے بچیان گل ساڈے ال کھانا شانا کھا جان تے برجائی بھی آوے سارے آؤ. وہ گئے ان دے وچوں ایک پتر اس پھدیا تو غائب کر چھڑیا. وہ دوجے بال گھر ٹر گئے. اس آکھیا ایک میرا بڑا پتر کوئی نہیں آیا. اس آکھیا یار آ روٹی پیا کھاندا تے کہاں پئی وہ لیندو گی. اس آکھیا انج نہ کر کوئی عقل نو ہاتھ مار. اس آکھیا بھائی ہن میں کی کراں لے گیا. وہ عدالت تے ٹر گیا. قاضی انہاں نے سدیا. قاضی صاحب آکھیا بھئی تو کوئی عقل والی گل کر کدی کاواں وی پتر چائے. اس کہا جی یہ شہر ہی بڑا عجیب ہے. چوہے من سونے دا کھا گئے نے تو دے کام ہی ایڈے ظالم نے وہ بچہ لے گئے. اس ویلے اس کہا بھئی یہ گل کی. اس گل دسی بھائی میں انجے کول سونا رکھے آندا چوہے کھا گئے. اس کہا سونا ان چ دے تو پتر تو لے جا. یہ گل دی سمجھ ہو. یعنی امانت وچ خیانت کرنا بھی بہت بڑا جرم ہے اور امانت وچ خیانت نہ کرنا ایسی نیکی ہے. ایندے وسیلے نال دعا منگی تے اللہ تھوڑا جہا پتھر ہٹا چھڑیا پر اجے نکلیندا نہ. دوسرا بندہ اس کہ یا اللہ میرے بڑھڑے ماں باپ آئے میں سارا دن بکریاں چھیڑدا جدوں راتی دودھ لیاوندا نا چوکے تے میری ماں بستر تے دراز ہوندی آئی. میرے بچے میرے پیراں وچ روندے ہوندے آئے بابا پہنا سن پلا پر میں اپنی ماں تو پہنا اپنے پتراں نوں پانی کدی دودھ نہ پلایا. سونے نے ماں دی خدمت منظوری تے پتھر ہٹا تھوڑا جہا ہور ہٹا لیکن اجے نکلیندا نا. تریے بندے آکھے یا رسول اللہ ایک عورت نال مینوں بڑی یا اللہ میں ایک عورت نال بڑی محبت ہے میں انہاں حاصل کرنا چاہندا لیکن عورت میرے آنکھیں نہیں لگدی. ایک واری وہ عورت نو کوئی مصیبت بنی تو میرے کول آئی. تو اس سے کہا بھئی تو جو چاہنا ہے وہ کر لا. میں نے اتنے پیسے دے. میں سونے اللہ پیسے دیتے. جدو میں او دے قریب گیا اور گناہ دا ارادہ کیتا تو اس عورت نے کہا ایوہ الرجل اتق اللہ. اوہ بندے اللہ دے اللہ تو ڈر. یا اللہ میں اس ویلے تیرے تو ڈر کے اتھو پیشاں ایڈا گناہ دے قریب جا کے جدو تیرا نہ آیا تو میرے عمل کا میں ڈر گیا. میں ڈر کے پیچھے ہٹ گیا جی میرا یہ عمل قبولی تے نجات دے. پتھر سارے دا سارا رڑ کے تھلے لے اور ان بندیاں نجات ہو گئی. گناہ تو بچ جانا بڑا کمال ہے. عزیزہ نے وقار میرے دوستو میرے عزیزوں میرے حضور دے صحابہ قدر یا رسول اللہ انہیں زنا کر کے بڑی بڑی غلطی کی دیئے. کچھ کہنے نے یا رسول اللہ غلطی میں کی تیس پر توبہ بڑی کی تیس اپنی جان پیش کر گیا ہے. اللہ اکبر میرے حضور فرمائے صحابہ لقد تاب توبتا لو قسمت بین امت لوسعت ہو. اے صحابہ جڑی نے توبہ کیتی ہے اگر ساری امت دے گناہ گاراں وچ تقسیم ہوئے انہاں دے گناہ تھوڑے ہون گے. ایدی توبہ دا وزن بھارا ہو جائے گا. یعنی اگر صرف اس کرنے دی توبہ ساریاں گناہ گاراں تقسیم ہوئے ساریاں دے گناہ تھوڑے ہون گے اس کلے دی توبہ ود جائے گی. عزیزاً دی وقار اللہ تعالیٰ کرم فرمائے تو پھر توبہ دی توفیق عطا فرما دے. سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ فرما دے نے سن فریاد کلیاں بے کے اپنے گناہاں نو یاد کر کے اللہ دی بارگاہ وچ اس انداز نال اج وی توبہ کر لے اللہ تینوں توریاں جنتاں عطا فرمائے گا. لیکن کریے کی بندے آندے نے بھائی وہ آندے کو بندہ بڑا اکیلا اکیل دا پتہ ہے
وہ اکے دی جان ہر ویلے چھڑتے ہی نہ راتی ستیا پا بھی کس ویلے پاسا پلٹیا تے اکا چھکدا وہ مرن لگا تے پترا آکھیا بابا کلمہ پڑھ دو سکھیا جو رہا ہوں اکا اورا کرو ساری عمر جو نہیں وکھریاں کیتا ہون من کیوں منے کر دیو یہ نہیں لیاؤ سمجھ آئیے کوئی نہ کرے تے بادشاہ سانتے جے مولوی یہ میں بھی دن با تسی ختم وچ رکھ کے دعا پڑھ دے فروٹ رکھیا ہوندا ہے تسی وچ حلوا رکھ دیو تے دعا کر دیو میں کہیا تسی رہندے ہو مسیتاں جے کدی پنڈاں چ آ جاؤ تے جٹ حکا وچ رکھ کے بھی دعا کر دے تسی نیرے فروٹ تے روندے پیو تے حلال ہے تے ستری شے تے پاک ہے ساڈے جٹ تے حکا بھی وچ دردر نال با ہو سکدا ہے اندا سوٹا بھی اپڑ جاندا ہو وہ کو سمجھ آئیے کہ کوئی نہ کر وہ اللہ والے آؤ جیڑی کوئی ایک ادھی واری دعا کرنی ہوئے مرن والے آستے وہ ستھرے آؤں کے کیتا کرو تے صاف تے سوڑے طریقے نال کیتا کرو بات بعد وچ بہ کے حکا چھکدا رہیا لیکن حکے وچنے سن دھر کے دعائیں نہ منگیا کرو کو سمجھ آئیے کوئی نہ عزیزاں نے محترم گرامی قدر حضرات اللہ دی بارگاہ چ توبہ مانگ لئیے تے بھاویں جتنے گنہگار ہوئیے میرا رب معاف فرما دے سلطان باؤ فرما دے نے 60 سال بندے دی عمر لنگ 60 سال ایک دن اللہ دے نبی دعا مانگی اللہ سونے امین بے گھبرے بندے لوگ اللہ دے نبی کول گئے سونے دعا کرو اللہ بارش دے وہ گئے انہاں کہ اللہ سونے بارش دے اللہ فرمایا سونیا جڑے تیرے مرید نے اگے بیٹھے انہاں وچ ایک او بندہ ہے جنی 60 سال عمر ہو گئی ہے تے اجے تائیں میں راضی کرن والا ایک کام بھی نہیں کیتا انہاں اٹھ جائے تے تسی دعا منگو میں بارش دینا اللہ دے نبی فرمایا اٹھ جا ظالما کیڑا ہے تو ایڈا گناہگار ہن اس آکھیا جے اج اٹھیا تے برادری اجلاد ہو جانی تے سان من برادری دا تے بڑا ڈر ہوندا ہویا برادری اجلاد ہو جانی بندے تے بڑا گناہگار بندہ ہے اللہ دی بارگاہ چگیا ہے اس اتھے ہی اندروں توبہ کر اپنے اندر ہی توبہ کر لئی اللہ دی بارگاہ میں سچی توبہ کر لئی مالک آج معافی دے آج تو بعد غلطی نہیں ہوئے گی اندر ہی توبہ کر کے اندائے سن فریاد پیرا دیا پیرا تے میں آگ سناوا کہنو ہو تیرے جیا منو اور نہیں کوئی تے میں جیاں لکھے تینو ہو پھول کے دفتری بدیاں والے تے در تو تک نہ میں نو ہو جے میں وچیڑ گناہ نہ ہوندے تے ربا تو بخشے دو کینو ہو اٹھیا کوئی نہیں جے بارش شروع ہو گئی اللہ دے نبی دعا کر دینے اللہ سونیا اجے بندہ اٹھیا کوئی نہیں پھر بارش کیوں ہو گئی ہے اللہ فرمایا سونیا انہیں توبہ ایڈی کیتی ہے میں توبہ بھی قبول کیتی ہے دعا بھی قبول کیتی ہے اب کیتی مالکہ دعا قبول کیتی ہے وہ بندہ تے بھی کھا کیڑا ہے کہ اللہ فرمایا جس لے میرے تو ایڈا دور رہا ہے میں اس ویلے ہو دے ایپاں تے پردہ پائی رکھے ہیں ہون تے ہوئی میرا گیا ہون کیویں ہوتا پردہ لا چھڑا وہ اللہ تے ستار العیوب عزیز محترم دعا کریا کرو اللہ تعالیٰ سانو توبہ دی توفیق عطا فرمائے گرمی آئے گا نا سوچو پکھے لگے ہوا چل دی پئی ہے سجنہ دے چہرے سامنے نہیں اور یار سامنے ہون تے کوئی مڑ بھی حوصلہ رہا تے قبر ہے نہ پکھا نہ ہوا نہ یار سامنے کلا بندہ تے قبر بھائیا
اس ویلے صرف چنگے عمل تیرے کام آنے نہیں، رب دا نا ہی چنگے عمل کر گیا۔ اپنے اعمال نامے وچ کچھ اچھے عمل لے کے قبر ہے تاکہ ساڈی قبر روشن ہو جائے۔ نہیں تے ایڈی گرمی دے اندر قبر وچ کیویں رواں گے؟ قبر دا عذاب کیویں برداشت کراں گا؟ قبر دی گرمی کیویں برداشت کراں گا؟ عزیزا اپنی زندگی دا محاسبہ کرتے مسجد جایا کر، اپنے چہریاں نو حضور دی سنت نال سجاؤ۔ کچھ عروج تے مارو جاٹاں دے ہوندے نے، کچھ عروج تے مارو، کچھ تے کریا کرو، کوئی نماز ہی پڑھ لیا کرو، کوئی چلو کوئی جتنا بچ سکو گناہاں تو اتنا بچیا کرو، جتنا نیک بندیاں کول بیٹھ سکو اتنا نیک بندیاں کول مان اٹھن کریا کرو، نیکاں دی صحبت اختیار کریا کرو، درویشاں دی سنگت وچ رہن نال بھی رب راضی ہوندا ہے تے بندہ گناہاں تو بچدا جاندا ہے، ذہن بندا جاندا ہے۔ چوراں کول بویے تے چوراں والا ذہن بندا ہے، درویشاں کول بویے تے درویشاں والا ذہن بندا ہے۔ بھائیو رضیدو شرابیاں کول سوٹے والے کول بویے تے اودے ذہن بندا جاندا ہے، نمازیاں تے درود والے کول بویے تے اودے ذہن بندا جاندا ہے، کچھ اللہ والے کول بانا شروع کر دے، اللہ والے کول بان دے بھی بڑے نفع ہوندے ہیں۔ بھائیو اور دوستو آؤ اج تو یہ نیت کرو کہ قرآن سنے والی من خاف مقام ربہ جنتان، خوف کر جائیے، توبہ کر جائیے تے راضی ہوتا ہے۔ آج تو توبہ بھی ہے تے خوف بھی کر تو یقیناً میرا رب ساڈے تے راضی ہو سی اور ساڈے تے کرم فرمائے گا۔ اللہ تواڈے تے میرے تے راضی ہوئے، سن توبہ دی توفیق نصیب فرمائے، ساڈے گناہاں تو درگزر فرما کے سن قبر وچ راحت اور آرام دے وے۔ جس مائی صاحبہ مرحوماں دی دعا واسطے اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ انہاں نوں بھی جنت وچ راحت اور آرام نصیب فرمائے۔ آخری کلیہ گناہاں دا تعلق وجود نال نہیں ہوندا، روح نال۔